کیوں؟ ہم نے تو مولویوں کا ایک تصور دماغ میں بنایا ہوا ہے کہ وہ 20-25 ہزار میں گزارا کرے گا. ہمیں وہ مولوی کہاں قبول ہے جس کا اپنا کاروبار ہو، جس کا اپنا گھر ہو، جو بڑی گاڑیوں میں گھومے، جو برانڈڈ کپڑے پہنے اور پھر دین کی خدمت بھی کرے. ہمیں ایسا مولوی کہاں قبول؟ اور یہ تنقید کرنے والے کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی آواز زیادہ پیاری لگے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھے ساؤنڈ سسٹم میں پڑھیں، یہ بھی یہ تمام تر کام کرنا چاہتے ہیں جو ڈاکٹر سبیل کر رہے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ یہ کر نہیں پاتے تو اس لیے تنقید آسان ہو جاتی ہے. مجھ سے بہت سارے حافظ رابطہ کرتے ہیں رمضانوں سے پہلے کہ ہم نے فلاں مسجد میں تراویحیں پڑھانی ہے، وہاں کا ساؤنڈ سسٹم اچھا نہیں ہے، کوئی ایسی جگاڑ بتا دیں کہ ہم اپنی آواز میں تھوڑا ایکو لا سکیں، کوئی ایسی ڈیوائس بتا دیں کہ ہم ریورب ڈال سکیں. جو بھی قرآن سناتا ہے ان سب کی یہی تمنا ہوتی ہے اور یہ جائز ہے، لیکن جو کر بیٹھے وہ خوش ہو جائے، جو نہ کرے وہ صبر کرے، حاسد بن کر تنقید تو نہ کریں. اور آخر میں ڈاکٹر سبیل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے جو قرآن کا کام کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو آپ نے قرآن کا ذوق پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اس کا بڑا اجر دے گا. آپ کی آواز میں ایسا جادو ہے جس نے لاہور کے شہریوں کو مسجد کے باہر گاڑیوں کی قطاریں لگانے پر مجبور کر دیا ہے. تراویحیں تو ہر مساجد میں ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے قرآن پر خرچہ کیا ہے، اللہ نے وہاں کا ماحول بدل کے رکھ دیا ہے. ہمارے یہاں کراچی میں بھی ایک مسجد تھی، عمر بن عبدالعزیز، جسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب یہاں شیخ عبدالسلام عزیزی صاحب آئے اور انہوں نے اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ لوگ سارا سال اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب تراویح آئیں، کب ہم جا کے نماز پڑھیں. مسجد کے اندر 10 منٹ کی عشاء کی نماز لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، کام یاد آ جاتے ہیں. یہاں پر 2-2 ڈھائی گھنٹے لوگ قرآن سننے آتے ہیں، صرف اسی آواز کے جادو کی بدولت. اب لاہور میں بھی آپ نے ماشاءاللہ زبردست محفل سجائی ہوئی ہے. یہ تنقید کرنے والے اس لیے تنقید کرتے ہیں، یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مقام تک لے کر آئے اور آپ کو مزید توفیق دے. اسی طرح قرآن سے محبت رکھیں، قرآن کو پڑھیں، لوگوں کے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا کریں. جزاک اللہ. اور یہ جتنے تنقید کرنے والے بھائی ہیں نا یار، آپ محنت کریں، حسد نہ کریں.